بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم دربار یزید میں اسیران آل محمد کا داخلہ، جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے کا اقتباس اور یزید کی بے ادبی پر صحابی رسول کا احتجاج بیان کریں گے۔ نفس المحموم میں ہے کہ اہل بیت اطہار کو شام میں یکم صفر کو لایا گیا اور باب سعد پر روک دیا گیا اور یہاں پر 3 دن روکے رکھا گیا تاکہ شہر کی اس طرح زینت کی جائے کہ جسے آنکھ نے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد 5 لاکھ شام کے مرد اور عورتیں حلقے باندھے ہوئے دف تنبورے بجاتے ہوئے ان کے استقبال کو گئے اور بڑے بڑے لوگ طبل تنبورے اور بغل بجاتے تھے اور ان میں سے ہزارہ مرد جوان اور عورتیں رقص کرتے اور دف اور طبل تنبورے بجا رہے تھے، اور تمام اہل شام نے رنگ برنگے لباس پہنے ہوئے تھے اور خضاب لگائے ہوئے تھے، اور شہر سے باہر لوگوں کی کثرت جو ٹھاٹے مار رہی تھی۔ جب دن چڑھا تو شہر میں سروں کو داخل کیا گیا اور زوال کے وقت یزید بن معاویہ کے دروازے تک کثرت ازدحام کی بنا پر انتہائی تھکن کے ساتھ اہل حرم پہنچے۔ مقتل مطہری میں لکھا گیا کہ انتہائی ذبح حالی میں قیدیوں کو یزید کے دربار میں لایا گیا۔ یزید کے محل کا نام قصر خضرا تھا جو اس کے باپ معاویہ نے تعمیر کرایا تھا۔ لوگ 7 بڑے صحنوں سے گزر کر اس آخری صحن تک پہنچتے تھے جس میں یزید ایک جڑاؤ تخت پر برا جمع ہوتا تھا اور امراء و رؤساء کے علاوہ غیر ملکی سفیر سونے اور چاندی کی کرسیوں پر بیٹھتے تھے۔ روایات ازاں میں علامہ ظفر امروی کے حوالے سے ملتا ہے کہ یہ دربار اسی مسجد میں ہوا جو اب تک مسجد بنو امیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں ابھی تک وہ جگہ بھی ہے جہاں تخت یزید تھا اور وہ جگہ بھی ہے جہاں اسیران آل محمد کھڑے کیے گئے تھے۔ اب اس جگہ رحلوں میں قرآن مجید رکھے گئے ہیں۔ اہل حرم کا دربار میں داخلہ ہوا۔ تمام بیبیاں سربرہنہ شانوں میں ریسماں بندھی تھی۔ ساربان آل محمد چوتھے امام کے گلے میں توق، ہاتھ پیروں میں ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں، انہیں یزید کے سامنے کھڑا کیا گیا اور قیدیوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب جناب زینب کو یزید کے دربار عام میں پیش کیا گیا، آپ قید و بند اور سفر کی 40 منزلیں طے کرنے کے باوجود آپ کے عزم و ثبات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ مقتل مطہری میں لکھا گیا، جناب زینب نے یزید کے دربار میں جو خطبہ دیا اس کا ایک جملہ بیان کیا گیا کہ جناب زینب نے اس خطبے میں فرمایا، اے معاویہ کے بیٹے، تو جو حربہ آزمانا چاہتا ہے آزما کر دیکھ لے، اور تو جس قدر کوشش کرنا چاہتا ہے کر کے دیکھ لے، مگر یقین رکھ کہ تو اپنی تمام تر کوششوں اور حربوں کے باوجود اس نور وحی کو بجھا نہیں سکے گا جو ہمارے گھر میں اتری ہے۔ اس دنیا میں جسے مٹ جانا ہے وہ تو اور تیری حکومت ہے۔ تیرا نام گالی بن جائے گا لیکن میرے بھائی کا نام اور پیغام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ان کا اگایا ہوا چمن ہمیشہ لہلہاتا رہے گا۔ اہل تقوی کو الہام بخشنے والا میرا بھائی حسین تھا۔ پوری کائنات جس کی گرویدہ نظر آئے گی وہ میرا بھائی ہے۔ یزید جناب زینب کی منطق کے سامنے لاجواب ہو کر رہ گیا، اور دربار میں اس وقت کیونکہ غیر اسلامی ممالک کے سفیر اور اعلیٰ فوجی عہدیدار بھی موجود تھے، اس لیے اسے اس صورتحال کی وجہ سے کافی خفت اٹھانا پڑی۔ یزید نے بڑی کوشش کی کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا خاموش ہو جائیں، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا، تو اس نے ایک انتہائی مجرمانہ حرکت کے ذریعے اس مسئلے کا حل تلاش کیا۔
اس مسئلے کا حل اس نے یہ نکالا کہ بھرے دربار میں یزید جام پر جام چڑھائے جا رہا تھا اور تھوڑی سی شراب جو رہ جاتی تھی وہ اسی تشت میں ڈال دیتا تھا جس پر سر اقدس حضرت امام حسین رکھا تھا۔ وہ ظالم اس بےخودگی میں مشغول تھا اور اہل حرم مجرموں کی طرح بندھے ہوئے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ شقی نشے میں سرشار بار بار چھڑی سے سر امام مظلوم کے ساتھ بے ادبی کر رہا تھا۔ ابو برزو اسلمی صاحب یہ رسول سے گستاخی نہ دیکھی گئی غضبناک ہو کر کہنے لگے، اے یزید، دندان حسین سے اپنی چھڑی ہٹا لے۔ بخدا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت رسول خدا حضرت امام حسن اور امام حسین کے دانتوں اور لبوں کے بوسے لے کر فرمایا کرتے تھے، تم جوانان جنت کے سردار ہو، خدا تمہارے قاتلوں کو ہلاک کرے اور دوزخ میں ان کو جگہ دے۔ یہ سن کر یزید کو غصہ آ گیا اور صحابی رسول کو دربار سے نکل جانے کا حکم دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بارگاہ پروردگار عالم میں ہم دعا گو ہیں کہ اس خون ناحق کا انتقام لینے کے لیے امام زمانہ کے ظہور کو جلد از جلد آسان فرما اور ہمیں لشکر امام میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ التماس سورہ فاتحہ شہدائے کربلا، اسیران کربلا اور کل مومنین و مومنات کے لیے۔